اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ، جس کے ساتھ آپ کے بچوں کا مستقبل وابستہ ہے، وہ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ابھی پنجاب کے سارے میٹرک کے بورڈوں کا رزلٹ آیا ہے۔ میٹرک تک بچہ جو تعلیم حاصل کرتا ہے، جو ہمارے ہاں سسٹم ہے، وہ ایسا ہے جس کو ہم کہتے ہیں رٹا سسٹم۔ اس میں کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی جتنا بھی اپنے آپ کو کہے، جس میں بڑے بڑے اداروں کے نام شامل ہیں، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ سب رٹا لگواتے ہیں، فیسیں لیتے ہیں، خوب اچھی طرح رٹا لگوا کے اور ٹیسٹ لے کے ایک ہی سوال کو یہ آنا ہے، یہ آنا ہے، حتیٰ کے بعد تو یہاں تک ان کی پہنچ ہوتی ہے کہ وہ بورڈ سے پیپر تک کے کویسچن اس سے ملتے جلتے لے لیتے ہیں، بلکہ پیپر ہی لے لیتے ہیں، وہاں تک اپروچ کر لیتے ہیں جس نے پیپر بنانا ہو اس تک بھی، تو وہ پھر خوب رٹا لگواتے ہیں۔ تو ہمارا بچہ پھر جب 1000 یا 1050 نمبر لیتا ہے تو والدین جو ہے وہ بچے کی بجائے خود چھلانگیں لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ اب تو ہمارا بچہ ڈاکٹر اور انجینئر بنے ہی بنے۔ جب وہ بچہ جاتا ہے ایف ایس سی میں تو بنیاد اس کی ہوتی ہے رٹا۔ اب وہ والدین خوشی سے بھیج تو دیتے ہیں، مگر آگے ایف ایس سی میں جا کے اسے خود پڑھنا پڑتا ہے، خود لیسن بلانے پڑتے ہیں، ٹیوشن وہاں پر بھی وہ رکھوا دیتے ہیں جن کو طاقت ہے، مگر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ وہ بری طرح ایف ایس سی میں فیل ہوتا ہے۔ ایف ایس سی میں اگر فیل نہ ہو تو کم نمبر آتے ہیں، جس سے اسے آگے نہ تو میڈیکل میں داخلہ ملتا ہے اور نہ ہی انجینئرنگ میں داخلہ ملتا ہے۔ تو ایسے بچے پھر کوئی بی ایس سی میں جا رہا ہے، کوئی بی کام کر رہا ہے، کوئی اور شعبے میں جا رہا ہے، جس کے لیے پاکستان میں اب بالکل جاب نہیں ہے، صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا کوئی ایم این اے ایم پی اے ہے یا کوئی فوج میں اعلیٰ افسر ہے تو ان کو مل جائے گی۔ باقی جو ہیں کوئی پھر مزدوری کرتا ہے کسی مل میں، کسی فیکٹری میں، کوئی جاتا ہے، وہ ایج اسی طرح گزرتی جاتی ہے۔ بہرحال وہ پنجابی کا محاورہ پیڑے دن تباہ کے دیہاڑے، اس طرح کی ان کی لائف ہو جاتی ہے۔ تو آج میری یہ ویڈیو آپ پوری آخر تک سنیں، ویڈیو تھوڑی لمبی ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن شعبوں میں آپ اپنے بچے کو بھیجیں جس میں وہ کامیاب ہوگا اور آپ کا آگے ایکسپینسز بھی نہیں ہوگا۔ اگر تو آپ ایلٹ کلاس سے ہیں جو کہ 20-25 لاکھ کی فیس دے سکتے ہیں، تو وہ تو بے فکر ہو کے ایف ایس سی کروائیں، اور 25-30 لاکھ جو پرائیویٹ ادارے بنے ہوئے ہیں میڈیکل کے، وہاں جائیں اور ایم بی بی ایس کی ڈگری پرچیز کر لیں اور بعد میں بندوں پہ پریکٹس کریں۔ غریب بندے بہت مل جائیں گے، خواہ انہیں ماریں، خواہ ان کو دوائی کا پتہ ہو، خواہ ان کو آرگنز کا پتہ ہو نہ ہو، وہ تو کروا لیں گے، وہ تو 25-30 ہزار میں کروا لیں گے، 25-30 لاکھ میں، ہزار میں نہیں، 25-30 لاکھ میں۔ اسی طرح جو اور ہیں، کچھ وہ لندن میں چلے جائیں گے، کچھ فاسٹ میں چلے جائیں گے، تو وہ بھی 20-25 لاکھ 30 لاکھ لگا کے تو بچے کو کسی قابل کر دیں گے، میں بھی اسے جاب ملے نہ ملے وہ ان کا آگے ایڈر کا، مگر وہ کہیں نہ کہیں بچے کو فکس کروا ہی دیتے ہیں، اور نہیں تو امریکن ایمبیسی کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، باقی ایمبیسیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ بڑوں کے ہوتے ہیں، ایلیٹ کلاس کے ہیں، تو وہ پھر لے کے تو یہاں سے پاکستان سے کوچ کر جاتے ہیں۔
اب یا پھر ان کو کہیں نہ کہیں جاب مل جاتی ہے جو کہ وہ جاب کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے تگڑی سفارشیں ہوتی ہیں، اسپیشلی وہ پھر اس کے بعد جو آ جاتی ہے مڈل کلاس آ جاتی ہے. تو مڈل کلاس کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ دوسرے کا منہ دیکھ کے اپنے منہ پہ چپیڑے مار کے اس کو لال نہ کرے، یعنی دوسرے کا منہ دیکھ کے اپنے منہ کو چپیڑے مار کے اپنا منہ سرخ نہ کرے. وہ یہ نہ کہے کہ میرے بیٹے نے 950 لے لیے ہیں، 1000 لے لیے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے، وہ اگر ایف ایس سی کر لیتے ہیں مشکل سے کوئی 900 800 900 میں سے 850 800 نمبر آ جاتے ہیں، جتنے بھی ٹوٹل ہیں 90% نمبر وہ لے لیتے ہیں، تو وہ پھر چلے جاتے ہیں اس میں کیا نام ہے ٹیسٹ میں، انٹری ٹیسٹ میں، ایم کیٹ میں، تو وہ وہاں پھر فیل ہوتے ہیں. اسی طرح انجینئرنگ والے فیل ہوتے ہیں، پھر ان کو کوئی نظر نہیں آتا تو کہتے ہیں چلو اب ایف ایس بی ایس سی کر لیتے ہیں کسی سبجیکٹ میں. پھر وہ بی ایس سی یا بی اے یا جو بھی ڈگریاں 4 سالہ شروع ہیں وہ بہت ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں نے بھی شروع کی ہوئی ہیں، اور جن کو پھر پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملتا وہ پھر والدین جس طرح بھی ہو 4-5 لاکھ کر کے تو وہ جو پرائیویٹ ہماری یونیورسٹیاں ہیں اس میں چلے جاتے ہیں. تو ان میں وہ بچے جا کے نہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے رہتے ہیں. اگر نہیں تو میں آپ کو جتنی بھی پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں آپ دوپہر کو جائیں جب وقفہ ہوتا ہے تو ان کا ماحول وہاں دیکھ لیں، یا جب چھٹی ہوتی ہے ایک نظر مار لیں. یہ والدین کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور ہمارے علماء کرام اور جو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ وہ ان ٹاپک پہ کبھی نہیں بولیں گے، کیونکہ ان کے بھی مفادات ہیں. حق سچ کا ساتھ وہ کبھی بھی نہیں دیتے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں جو حالات ہیں کہ وہ ایک کیا کیس ہے، میرا کوئی اس کے ساتھ سیاسی تعلق نہیں ہے سیاسی عدت کا، تو کوئی علماء بولتا ہے، کوئی علماء کسی نے زبان اٹھائی ہے؟ سب بلوے مانڈے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ تو ہمارے علماء کرام ہیں. بہرحال اس پہ بڑی لمبی بحث ہے، ہم نہیں کرتے کیونکہ فتویٰ آ جائے گا کوئی نہ کوئی. تو آگے چلتے ہیں. بچوں کی بات ہو رہی تھی. اچھا، وہ بچے پھر دھکے کھاتے ہیں در بدر داخلے کے لیے، انہیں داخلہ نہیں مل جاتا. اب میں آتا ہوں، یہ جو مڈل مین ہیں یہ کس طرف آئیں؟ جہاں یہ ان کے بچے کامیاب بھی ہوں گے اور سکسیسفل بھی ہوں گے اور آمدن بھی آئے گی. میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ میٹرک تک آپ مانے یا نہ مانے سارا رٹا سسٹم اور نقل ہے. سندھ بورڈ کا دیکھ لیں، پنجاب بورڈ میں دیکھ لیں، سارے بورڈوں میں آپ دیکھ لیں. میں خود اس فیلڈ سے رہا ہوں، میں ان سب کو جانتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. آج سے 40-50 سال پہلے کی بات اور تھی. اس وقت ٹیچر فری پڑھاتے تھے اور تحقیق ہوتی تھی چیز کی. اب تو چیپٹروں کے حساب سے پیسے لیے جاتے ہیں اور رٹا لگوایا جاتا ہے. تو جب رٹا لگا کے آپ پیپر دیں گے تو بڑے اچھے نمبر آئیں گے، اور پھر اسی رٹے کے چکر میں والدین آپ کو آگے داخل کرائیں گے تو نہیں آئیں گے، تو آخر میں آپ دھکے کھاتے رہیں گے. تو اب میں آتا ہوں اصل موضوع کی طرف کہ میٹرک والے بچے کو آپ کیا کروائیں. اگر 90 سے یا 95 سے کم اس کے نمبر ہیں تو اس کو کسی بھی ٹیکنیکل ادارے میں داخل کروائیں. اس میں 3 سالہ ڈپلومہ کسی فیلڈ میں بھی ہو،
کیونکہ یہ ڈپلوما جو ہے ایف ایس سی کے برابر ہے. اگر آپ کا بچہ ایف ایس سی کر جائے گا تو وہ آگے کوئی شارٹ کورس کر کے بھی اپنی جاب پہ لگ جائے گا، یا شام کو کوئی نہ کوئی کام کرنا شروع کر دے گا. ایجوکیشن تو وہاں پر بھی نہیں رہی ہے، کیونکہ ٹیپٹا میں بھی جائیں آپ تو ٹیپٹا میں دیجکی رکھی ہوتی ہے درمیان میں، اس میں چائے بن رہی ہوتی ہے اور آگے پیچھے انسٹرکٹر بیٹھے ہوتے ہیں. آپ بے شک جا کر دیکھ لیں، پریکٹیکلی دیکھ لیں. کسی بھی ٹیکنیکل ادارے میں داخلہ دلوانا ہے، کسی میں بھی اچانک جائیں، اچانک دیکھیں وہاں کا ماحول، پھریں گھومیں پھریں، بچے کو بھیج دیں، اسے کہیں یار سچ سچ بتانا وہاں کیا ہو رہا تھا. وہاں بچے جو ہیں ان سے پوچھ لیں. تو یہ تو خیر بڑوں کے کام ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا ایکشن لیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں. ابھی بچوں کو دودھ پلانا تھا مگر دودھ ابھی تک بچوں کو ملا نہیں ہے، شروع نہیں ہوا. ابھی بجٹ میں ہماری وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا تھا بچوں کو دودھ ملے گا. ابھی ہمیں سولر ملنا ہے، وہ دیکھیں وہ آپ کو کب تک ملتا ہے یا کن کو ملتا ہے. یہ تو آپ دیکھتے رہیں. یہ تو اتنے جھوٹے ہیں، اتنے جھوٹے ہیں کہ اب تو ان کو جھوٹا کہنا بھی مشکل ہو گیا ہے حکمرانوں کو. ان کو جھوٹ بول بول کے اس کو بھی انہوں نے سچ بنا دیا ہے. بہرحال اس میں اب سب شامل ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. دل کڑتا ہے. اب آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جو بچے 60 سے نیچے آئے ہیں وہ کیا کریں؟ 70 80 70 وہ شارٹ کورس کریں. کورس میں بتا دیتا ہوں. آٹو کا کورس کر لیں، آٹو مکینک، آٹو الیکٹریشین، آٹو کیڈ، الیکٹریکل، شارٹ کورس 6 ماہ کا، سال کا. مشینسٹ، کمپیوٹر ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر. اس کے علاوہ میڈیکل کے مختلف کورسز ہیں جس میں ٹیکنیشین، ڈسپینسر. خیر 2 سالہ بی فارمیسی تو ختم ہو گیا ہے، اس طرف بچے کو نہ بھیجیں. وہ کسی آپ کو نہیں مل رہا. بی فارمیسی اگر کروانا ہے تو 4 سال کا کروائیں، اس کی ویلیو ہے. اس کے بعد فزیو تھراپی وغیرہ کے 4 سال کے کورس ہیں، وہ ٹھیک ہیں. اگر آپ کا بچہ ایف ایس سی میں اچھے نمبر لیتا ہے تو وہ بھی آپ کروا. اس کے علاوہ اور چھوٹے چھوٹے بے شمار کورس ہیں. آپ ٹیکنیکل ادارے ہیں مختلف، آپ جائیں معلومات حاصل کریں. پرائیویٹ بھی ہیں اور گورنمنٹ کے بھی ہیں. کوشش کریں کہ گورنمنٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے طاقت تو گورنمنٹ کے ادارے میں چلے جائیں. اگر گورنمنٹ کے تھوڑی بہت آپ کے پاس پیسے ہے تو اس ادارے میں جائیں جس کی ریپوٹیشن اچھی ہے، جس کو اچھے مارکس ملے ہوئے ہیں، سٹارز اچھے ملے ہوئے ہیں، تو اس میں اپنے بچے کو کرائیں. آپ کے بچے کو انشاءاللہ روزگار بھی ملے گا اور تھوڑی سی فیس میں آپ کا کام بھی ہو جائے گا. اور آپ بچے کو باہر بھی بھیج سکتے ہیں، یہاں پر بھی کام کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے کئی ادارے ہمارے ملک میں موجود ہیں. تو ان اداروں کا پتہ کریں. یہ جو آپ بھاگتے ہیں نا ڈگری ڈپلوما لے لیں، ڈگری لے لیں، ڈپلوما لے لیں، وہ ڈگری ڈپلوما لے کے بعد میں اس کی بتی بنتی ہے، کچھ نہیں فائدہ آپ کو دیتا. بچہ آپ کا کسی کام کا نہیں ہوتا، پریکٹیکل اس کا بالکل نہیں ہوتا، تھیوریٹیکلی بھی وہ کمزور ہوتا ہے. کیونکہ جو بیسک پرابلم یہ ہے کہ جو بھی ادارے ٹیکنیکل دینے ہیں، ٹیپٹا تو بہت فنڈز لے رہا ہے، وہاں تو خیر انی مچی ہوئی ہے، اتنی تنخواہیں ہیں. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ پنجاب میں آتا ہے پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل. تو ان میں سب جو امپلائمنٹ ہے ماس وائے 20% کے، باقی جو امپلائمنٹ رکھی ہوئی ہے وہ سب جاب اسسٹنٹ ہیں جو کہ کلاسوں کو پڑھا رہے ہیں. کوئی بھی کوالیفائڈ انسٹرکٹر نہیں ہے. یعنی 20% یا 30% آپ کوالیفائڈ انسٹرکٹر آپ کہہ سکتے ہیں جو وہاں پر موجود ہے. اس کی کسی کی بھی کوالیفیکیشن بی ایس سی انجینئرنگ یا کہ
एसोसिएट इंजीनियरिंग और 10 साल या 4 साल तजर्बा नहीं है। ये आप मालूम कर सकते हैं, अपने लेवल पे तहकीक कर सकते हैं। कहते वो बहुत कुछ हैं मगर होता कुछ भी नहीं है। तो ये मैं इदारों का भी साथ साथ, क्योंकि कुछ इदारों में मैं रहा हूँ भी हूँ, कुछ इदारों में मैंने काम भी किया है, तो मैं उनको अंदर के अहवाल सारे जानता हूँ कि वहाँ क्या होता है। जब आप टीचरों को प्रॉपर पे ना देंगे, 2-2 महीने तनख्वाह ना देंगे, उनकी वक्त पे तनख्वाह नहीं बनेगी, उन्हें दर्जा चारम का मुलाजम समझेंगे, तो टीचरों ने क्या करना है? वो कितना मगजमारी कर लेंगे, कितना पढ़ाएंगे? मजबूर हैं बेचारे, गरीब हैं, मजबूरी से आते हैं, इसी तरह बाकी भी। मगर फराइज को भी कोई नहीं समझता। ये मैं खुलेआम बात करता हूँ। फराइज को भी समझना पड़ेगा कि हमारे फराइज कौन कौन से हैं। अगर हम पे ले रहे हैं तो फराइज को हम समझें। तो मैं फिर भी आपके बच्चों को, ये जो मैंने शोबे जिनके नाम लिए हैं, आप इन शोबों में बच्चों को दाखिल करवाएं, इनको टेक्निकल हुनर सिखाएं। देखें, अगर आपका बच्चा, मैं एक मिसाल देता हूं, ऑटो मैकेनिक का काम सीख जाता है या ऑटो इलेक्ट्रीशियन का काम सीख जाता है या एडवांस टेक्नोलॉजी में काम सीख जाता है प्रैक्टिकली, ये नहीं छड़ी थ्योरी नहीं पढ़नी, प्रैक्टिकली मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रॉनिक्स के टूल जो जदीद आ रहे हैं, जो जदीद गाड़ियां आ रही हैं, उनके वो सीख जाता है, तो वो यहाँ पर भी काम शुरू कर सकता है। जैसे कार स्कैनिंग की प्रोग्रामिंग, इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो गाड़ी के होते हैं, कहाँ हैं ये कोर्सेज? कहाँ करवा रहे हैं? कोई भी नहीं करवा रहा। जो करवा रहे हैं वो 2 नंबर ज्यादातर इदारे हैं, जो 1 नंबर इदारे हैं वो चंद इदारे हैं पाकिस्तान में। तो अगर किसी ने भी किसी अच्छे इदारे के बारे में जानना हो तो वो बेशक मुझे कमेंट्स करे, तो मैं वहाँ पर उसको अच्छे इदारों के बारे में बता दूंगा, जो इदारे अच्छे हैं जहाँ पर आप जाएं और अपने बच्चे को ऑटो कैड का कोर्स करवाएं, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ऑटो मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, EFI, कार स्कैनिंग की प्रोग्रामिंग, कोई भी कोर्स करवाना चाहें, दुनिया का कोई भी कोर्स, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में फ्री मशवरा ले सकते हैं। मैं आपको वहां हर एक को जवाब दूंगा। अगर आपने बच्चे को सीधी राह पे डालना है तो खुदा के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और इस पे अमल करें। दूसरों के पीछे लग के ये ना जाएं और ये ना करें कि आपके बच्चे 2 साल FSC की में लग गया, FSC के बाद ज़ाया हुआ, फिर पेपर दिए, फिर ज़ाया हुआ, 3 साल हो गए, फिर बड़ी मुश्किल से क्लियर किया, दाखिला ना मिला, फिर 4 साल आप BSc आपने करा दिए। तो मेरे भाइयों, BSc में करा के क्या कराएंगे? प्राइवेट स्कूल में 20,000 की नौकरी या ट्यूशन, क्या करवाएंगे क्या उसे? ये या वो 37-38 हज़ार की मजदूरी कर सकेगा? किसी जगह सेलमैन नहीं कर सकेगा? खड़ा होकर ड्यूटी दे सकेगा 12 घंटे? आप इदारे देख लें, सारे 10 से 12 घंटे ड्यूटी देते हैं। और तनख्वाह भी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, देखें, वरना 25-30 हज़ार तनख्वाह थी, अब ये है मे भी 37 हज़ार हो जाए या 40 हो जाए। ये देखें, ये तो इम्प्लीमेंट का है ना, क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए हैं उनकी कोशिशों से ही होना है। हम तो भेड़ बकरियां हैं, जिधर आंखेंगे चले जाएंगे। तो मेरे भाइयों, बहुत सोचें। सॉरी, इस सिलसिले में मैं आपको जो मशवरा दे रहा हूं, बहुत ही सोचें। बिजनेस भी आप करवा सकते हैं। जिनके वालिदैन हैं वो तो मुझे पता है वो समझदार हैं, उन्होंने लाजमी बिजनेस में ले आना है बच्चे को। अगर ज़्यादा से ज़्यादा FSC करवाई भी ना तो उसके बाद वो बिजनेसमैन की तरफ ले आएंगे। आगे रह जाते हैं मुख्तलिफ महकमे जिनमें भर्ती, फौज में आप भर्ती करवा सकते हैं,
مگر وہاں بھی آپ کمپٹیشن بہت ہے کیونکہ بے روزگاری ہے. پولیس میں آپ بھرتی کروا سکتے ہیں, پیسہ تیار رکھیں, 4-5 لاکھ دیں اور 6 لاکھ تو سپاہی بھرتی کروا لیں. اسی طرح اور محکمے ہیں چھوٹے, جہاں پی این اور کلرک اور یہ وہ بھرتی ہوتے ہیں جن کے ریٹ آپ سب کو مقرر ہیں, مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی میرٹ نہیں ہے. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. میری بیٹی نے فزکس سالڈ اسٹیٹس میں گولڈ میڈلسٹ ہے پنجاب یونیورسٹی کی, مگر ابھی تک اسے گورنمنٹ کی جاب نہیں ملی. ایک جگہ انٹرویو ہوا تھا تو ٹاپ 2 میں وہ تھی. تو بہت بڑا ادارہ ہے وہ بھی, جن کے آرڈر سے ہر چیز چلتی ہے. تو سلیکٹ نہیں ہوئی, کوئی 5 کے 6 انٹرویو وہ کر چکے ہیں. تو اللہ کے فضل سے وہ اپنا کام کرتی ہے, ٹھیک ہے, محنت کر رہی ہے, کما رہی ہے. جاب اس نے پرائیویٹ کی ہوئی ہے, پرائیویٹ وہ اچھا پرفارمنس کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, تو وقفہ آ جاتا ہے بیچ میں, کوئی بات نہیں. 3-4 مہینے کے لیے پروفیسر وہ آرڈر کر دیتے ہیں, پڑھا دیتی ہے, ورنہ گھر میاں کما رہا ہے, الحمدللہ روزی روٹی چل رہی ہے. میں تو ان باتوں کا ذہن پہ نہیں لیتا کیونکہ مجھے ان سے امید ہی نہیں ہے, بلکہ ہماری اب 90% قوم کو بھی امید نہیں ہے. مگر آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ میرے تجربات ہیں. میرے گاؤں کے ایک بچے نے فرسٹ ڈویژن لی, میٹرک میں بہت اچھے نمبر لیے, آگے چلا گیا, ایف ایس سی میں نمبر نہ آئے پورے, بی ایس سی کر لی, نوکری کہیں ملی تو 20-25 ہزار کی. اس نے کہا نہیں کروں گا. اس نے ابو سے اپنے سے 10,000 20,000 لے کے فوڈ کا کام شروع کر دیا, چپس اور چھوٹے ساتھ اور چیزیں, چھوٹی چھوٹی سنیکس وغیرہ. اس ٹائم اس نے 8 برانچیں کھولی ہوئی ہیں. اس پہ ریڑیوں پہ لگا کے گھر کاریگر رکھے ہوئے ہیں, ریڑیوں پہ مال دے دیتا ہے ان کو, وہ آ کے لے جاتے ہیں, بیچتے ہیں, اس کا حصہ اسے دے دیتے ہیں, پہلے اس نے خود بیچا ہے. تو یہ ہے بزنس. تو اگر آپ بزنس کی طرف بچے کو لانا چاہتے ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے نا, اس سے جیسی تو بات ہے ہی نہیں ہے اور کوئی. آپ کا بچہ کامیاب ہوگا اور ان سے, اور نہ کسی کا محتاج ہوگا. پھر آپ اپنی مرضی کریں گے. جس طرف ہماری قوم اب جا رہی ہے اس میں شعور آ رہا ہے, اور شعور کہاں سے آ رہا ہے؟ اسی سوشل میڈیا سے. دیکھیں ایک چیز کا فائدہ ہی نہیں ہے, تو میں اپنے بھائی کو کیوں کہوں کہ تم ایف ایس سی میں 3 یا 4 لاکھ لگا دو, 3 سال 4 سال میں ایف ایس سی کلیئر کرے. پھر بی ایس سی کی بھی فیس کم از کم 48 سے 50 ہزار پنجاب یونیورسٹی لے رہی ہے ایک سیمسٹر کی, وہاں 4 لاکھ لگا دو. اب تو اور فیسیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ ان کو خود مختاری ملی ہوئی ہے. جتنے بھی سرکاری انسٹیٹیوٹ ہیں وہ بھی پیسے لے کے فیسیں لے کے داخل کرتے ہیں. جو فری میں بھی تھے وہ بھی اب فیسیں لینے لگ پڑے ہیں, کیونکہ تعلیم پہ تو اللہ حافظ ہے ہمارا. سب سے آخری پرائرٹی ہماری تعلیم ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, بہنوں, جو چیز میں نے بتائی ہے آپ کو یہ آج کی نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے کہ یہ ابھی اس سال ہوا ہے, یہ پچھلے سال بھی یہی تھا, اس سے پچھلے سال بھی یہی تھا, اس سے پچھلے سال بھی یہی تھا. یہ 80 کی دہائی میں یہ شروع ہوا ہے. 80 کی دہائی میں یہ تھا کہ کچھ جاب تھی, کیونکہ
ہم 3 لڑکے نکلے تھے، اپنے دوستوں کی میں بات کرتا ہوں. ایک ایف ایس سی کرنے چلا، اس کے باپ نے کہا جی اسے ڈاکٹر بنائیں گے. وہ اس کے 90% نمبر تھے، میرے بھی اتنے ہی نمبر تھے. بعد میں دوسرا جو میرا دوست تھا اس نے کہا جی کہ میں بھی ڈاکٹر بنوں گا. میں نے کہا جی میں تو ڈپلوما کروں گا 3 سال کا، میں ڈاکٹر نہیں بنوں گا، کیونکہ مجھے ارننگ ہے چاہیے، میں یتیم پلاؤں، میری والدہ اور گھر کے اخراجات ہیں جو مجھے چاہیے. ہم تینوں نے داخلہ لیا، وقت کا پہیہ چلتا رہا. جس نے ایف ایس سی میں داخلہ لیا وہ فیل ہوا، اس نے پھر ایف ایس سی کا امتحان دیا، پھر فیل ہوا، پھر دیا، پھر فیل ہوا. وہ چھوڑ کے گھر بیٹھ گیا. اسے کے بعد جو دوسرا میرا دوست ہے وہ فیل ہوا، اس نے کہا نہیں ایف اے کر لیتا ہوں. اس نے ایف اے کر لیا، نہیں بی اے کر کے نائب تحصیلدار لگوں گا، بی اے کر لیا. اس دور میں نے ایسوسیٹ انجینئرنگ کا ڈپلوما کلیئر کر لیا تھا. جو میرا دوست پہلا جس کی میں بات کر رہا تھا جو فیل ہوا اور گھر بیٹھ گیا، اس کو کلرک کی نوکری آرڈیننس فیکٹری واہ میں مل گئی. میرے لیے 2 جابز، ایک لاہور میں اور ایک پڑھانے کی جاب ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر میں کھاریاں میں مجھے ملی. میں نے لاہور انڈسٹری کی جاب سے اس کو پریفر دیا، میں لاہور آ گیا، میں نے یہ جاب کر لی. یعنی جاب مل رہی تھی. جو وہ کہتا تھا میں وکیل بنوں گا، نائب تحصیلدار بنوں گا، وہ بنتا رہا، ایف اے بھی کر لیا نہ بنا. میرے ماشاءاللہ بچے بھی ہو گئے، بڑے بھی ہو گئے، 10ویں میں چلے بھی گئے، ایک کی میں نے شادی بھی کی. تو اس وقت جا کے اس بندے نے، کیونکہ اس کا کنسنسس ایک جگہ ذہن مطمئن نہیں تھا، تو وہ وکیل بنا. پھر اس کو کہیں سے شادی اس کی تو ابھی اس کی بچی تقریباً میری عمر کا ہے، تو بچی اس کی 5 یا 6 7 سال کی ہے. زمین ہے اس کی جہاں سے اس کو دانا دنکھا چلتا ہے، اور اب وکالت کرتا ہے. تو دیکھ لیں کہ ٹیکنیکل میں اور اس میں کتنا ڈفرینٹ آیا ہے. اسی طرح بہت مثالیں، یہ تو میں نے اپنی مثال دی ہے نا، اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. تو بچے کو میں بار بار کہوں گا، آپ کو بچے کو ٹیکنیکل ہنر سکھائیں، کسی سے مشورہ نہ کریں، کسی کی جھانسے میں اور سبز خوابوں میں نہ آئیں. آپ سب نے آخر میں بھاگنا ہے باہر کی طرف، کہ ہمارے بچے کو کوئی باہر، اور جنہوں نے باہر جانا ہے ان کو تو میں پریکٹیکلی کہوں گا کہ وہ ابھی سے اگر میٹرک کر لیا ہے تو فوری طور پہ ٹیکنیکل ہنر سیکھیں اور اس کی پریکٹس کریں ہاتھ سے. ہاں آٹو کا سیکھیں، ہاں کسی اور فیلڈ کا سیکھیں، تو وہ سیکھ کے اپنے آپ کو 1.5 2 میں تیار کر کے کسی بھی عرب کنٹری میں چلے جائیں. یہاں پر کچھ نہیں ہے. ایم بی اے کر کے بچے ہنر سیکھ کے باہر جا رہے ہیں. کئی مثالیں ہیں میرے پاس. تو میں آپ کو بار بار یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنیکل ہنر، ٹیکنیکل ہنر، ٹیکنیکل ہنر، کوئی بھی کسی بھی اچھے ادارے کا ٹیکنیکل ہنر سیکھیں اور آگے بڑھیں. ایلیٹ کلاس کو میں یہ ان کے لیے ویڈیو نہیں ہے، وہ بے شک نہ دیکھیں، ان کی تو حاضری لگ جانی ہے. 12 بجے بچہ بھی یو ایم ٹی میں جائے گا تو وہاں بہت کم میرٹ کے یا غریبوں کے بچے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ہاں کچھ مارتے ہیں سارے یہ مڈل مین جو درمیان میں پھر لٹکے رہتے ہیں. تو ان اداروں کا ماحول دیکھیں، اپنے بچوں کو داخل کروائیں اگر ان میں کروانا چاہتے ہیں. آپ کو یہ شورٹی ہو کہ مکمل کامیابی ان کو ملے گی اور آگے جاب بھی ملے گی. ورنہ
جاب نہیں ہے، اور اگر ہے تو آپ کا بچہ انجینئر بن کے بھی 25,000 30,000 40,000 کی پرائیویٹ جاب کرے گا، اور وہاں جو ایک ٹیکنیشین ہوتا ہے نا، وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹیکنیکل نہیں ہوتا، اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ فلاں چیز کیا ہے۔ اگر الیکٹریکل ہے تو اسے اتنا ٹرانزسٹر ڈائیورٹ تک کا پتہ نہیں ہوتا، اگر مکینیکل کا ہے تو اسے یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ انجن کام کس طرح کرتا ہے، کتنے اس کے سٹوک ہیں، نیٹ ہونے کے باوجود، کیونکہ نیٹ پہ تو وہ اور چیزیں کرتا ہے جو وہ دیکھتا ہے اور جس پہ وہ مشغول رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ سب سے میرا مشورہ ہے، سیریسلی آخری بات آپ میری سن لیں، کہ میں نے اپنے بچوں کو کسی بھی جھنجھٹ میں نہیں ڈالا، سمپلی کالجوں سے پڑھایا ہے، یونیورسٹیوں سے پڑھایا ہے، اور اپنا بزنس یا پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں۔ میرے بڑے بیٹے کا اپنا بزنس ہے، ماشاءاللہ اپنا کام کرتا ہے۔ میرا چھوٹا بیٹا فارماسسٹ ہے، وہ بھی جاب کر رہا ہے ایک جگہ، وہ بھی اپنی فارمیسی کھولے گا، اپنا کام کرے گا۔ تو یہ کامیابی کا زینہ ہوتا ہے اگر آپ صحیح ڈیسیژن لے لیتے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ یہ جو شعبے ہیں، جس طرح میں نے فارمیسی کا ذکر کیا ہے، بی فارمیسی کروا لیں، کم از کم آپ اسے ایک دکان تو کھول کے دے سکیں گے نا، اس کا میرٹ بھی لو ہوتا ہے، اب تو خیر بہت میرٹ ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ کا بچہ میرٹ میں نہیں آتا تو بالکل اس کو ان چیزوں میں نہ دھکیلیں جس میں کل کو آپ کو نقصان ہو۔ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں، یہ میرے بھائی کچھ ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ بچے کی ایجوکیشن پہ آگے، ابھی وہ میٹرک سے آگے آپ 6 سال لگواتے ہیں، 2 سال ایف ایس سی کے اور 4 سال آگے، 6 سال، اور 6 سال میں آپ 5-6 لاکھ 7 لاکھ ایوریج میں بتا رہا ہوں، یہ پنجاب یونیورسٹی اور ایوریج یونیورسٹیاں جو ہیں 6-7 لاکھ لگا دیتے ہیں، تو آپ 50 لاکھ 50,000 یا 20,000 یا 40,000 یا 70,000 لگا کے 80,000 لگا کے اسے کوئی ہنر سکھا دیں، تو وہی جو پیسے ہیں آپ وہ اس کے بزنس پہ لگوا دیں۔ آپ دیکھیں وہ 6 سال میں جو بچہ پڑھے گا نا، تو یہ 6 سال میں سب سے اچھا بزنس مین بن جائے گا اور ایک اچھا کاروبار کر رہا ہوگا۔ کسی بندے کے پاس چھوڑ دیں آپ، 5 سال آپ کسی بندے کے کہتے ہیں نا، آپ کہیں گے وہ بچہ ہے ابھی اسے شعور نہیں ہے، کام نہیں سیکھے گا، بھائی ہنر سکھا کے آپ اسے کسی جو کام کر رہا ہے بندہ اس کے پاس چھوڑ دیں، 3-4 سال ادھر لگوائیں، وہ ایکٹیو ہو جائے گا۔ آج کل تو آسانی ہے، آپ کو میٹرک ایف اے بی اے کرنا تو آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال یونیورسٹی ہے، لیبل لگوانا ہے تو اس سے لگوا لیں، ہزاروں لاکھوں کر رہے ہیں، لیبل ادھر سے لگوائیں، ہنر ادھر سے سیکھیں، آگے پیپر آپ نے کریں، فائل بھری جائے گی، اور آپ کو جاب بھی کہیں چانس ہوا تو مل جائے گی پرائیویٹ۔ یہ میں اپنے تجربے کی باتیں کر رہا ہوں، میرے پاس ہزاروں بچے آتے ہیں، کوئی 20-25 ہزار بچہ میں ٹرین کر چکا ہوں، مختلف شعبوں کے، جو پوچھتے ہیں سر کدھر جائیں، میں نے یہ کیا ہے، اب میں کیا کروں، میں تو پھنسا ہوا ہوں، میں نے باہر جانا ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے سب کو فری میں مشورہ دیتا ہوں، آپ کو بھی فری میں کہہ رہا ہوں کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، نہ کریں آپ کی مرضی ہے، ویڈیو کو دیکھیں، کمنٹس کریں، اس میں کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ لیں، 2 لفظ ہیں، دوسرے دن وہ کمنٹس پڑھ لیں،
یہ ویڈیو میرے پیج پہ بھی ہوگی، میرے یوٹیوب چینل پہ بھی ہوگی، آپ وہاں سے اسے پڑھ کے آپ مجھ سے رابطہ کریں، اس کے ذریعے کمنٹس کے ذریعے میں آپ کو بتا دوں گا، ایڈریس بھی بتا دوں گا، نمبر بھی بتا دوں گا، آپ وہاں جائیں، داخلہ لیں اور اپنے بچے کا مستقبل بنائیں۔ کیوں ٹائم ضائع کرتے ہیں اس کا ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں؟ مت ٹائم ضائع کریں اس کا، اس کو ایک اچھا انسان بنائیں، اس کو روزگار پہ لگائیں۔ میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں، باہر گدھ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام اسپیشلی مڈل مینوں کو لوٹنا ہے، اس میں بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں۔ آپ اپنی عقل سے سوچیں، 20 25 لاکھ لگا کے تو آپ کے بچے کو کچھ نہ ملے تو ایسی تعلیم، ایسی ایجوکیشن کا کیا فائدہ؟ پھر وہ ایجوکیشن حاصل کریں نا جس پہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ لگ کے اور ایک ہنر آپ کے ہاتھ آئے اور آپ اس ہنر سے روزی کما سکیں، والدین کی مدد بھی کر سکیں۔ آپ نے خود اپنے بیس پہ ترقی کرنی ہے، کسی اور نے آپ کی کوئی مدد نہیں کرنی، یہ آپ ذہن سے نکال دیں۔ کہ میں نے کھلے دل سے ہر چیز آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اب آپ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو آپ سب کو میں کہتا ہوں کہ سیلف میڈ بنے، اپنے بیس پہ آگے بڑھیں اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں۔ مجھے آپ کی ترقی، آپ کی سکسیس عزیز ہے، کیونکہ میں آپ میں سے ہوں۔ میری ویڈیو میں لگی لپٹی نہیں ہوتی، میری ویڈیو میں جو باتیں ہیں اوریجنل ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں۔ امید ہے اب آپ کو میری ویڈیو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں، تو میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔